اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور میدان عرضه والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال امام الصادق علیہ السلام فاسألوا ربكم بالعافیہ درود پڑھیے گا محمد وعلى محمد پر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ آغاز مجلس میں آپ تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ سید نوید جعفری صاحب کے والد مرحوم، ان کے بھائی اور تقدیس اوان صاحب کے مرحومین کے لیے، جملہ مرحومین ملت تشیع کے لیے اور خصوصاً قبلہ شرائع صاحب کی روح کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، مرحومین کی کامل بخشش کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالح کے لیے، صاحبان فرش ازا کی قبولیت کے لیے، حجت دورہ امام عصر الزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ کیونکہ اس مجلس اعزا کی نسبت ہے صادق آل محمد کے ساتھ، تو چند عرائض امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ عموماً آپ میں اور سارے افراد یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، یا وہ کسی گندے معاملے کا عادی ہو، کسی گندے عادت کا عادی ہو، مثلا نشہ کرتا ہو، وہ زنا کرتا ہو، یا کسی بھی اس طرح کے معاملے میں ہو، اب وہ خود بندہ بذات خود اچھا نہیں ہے، گندہ آدمی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود کوشش کرے گا کہ اس کی اولاد، اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز و اقارب اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں۔ اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ یہ جو حکمت ہے نا، مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو۔ اب وہ بندہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے، آپ عام سی مثال لے لیں کہ جو بندہ سگریٹ پینے والا ہے نا، وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ کسی دوسرے کو اس کا عادی نہ بناؤں۔ ان کی بری عادتوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض افراد عقل مند اچھے پڑھے لکھے سلجھے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی عادتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ پڑھے لکھے افراد لوگوں کی
نابودی کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض ایسے افراد کہ جو پڑھے لکھے نہ ہوں، معاشرے میں جنہیں اچھا فرد نہ سمجھا جاتا ہو، وہ لوگوں کی بہتری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بندہ تھا، وہ معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ وہ چوری کرتا تھا، لوگوں کے مال کو چوری کر لیتا تھا، لوگوں کو اموال کو لوٹ لیتا تھا۔ اب ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس بندے نے کسی کے مال کو چرا لیا۔ اب جس تھیلی میں مال تھا وہ لے کے جب بندہ گیا، اسے کھولنا چاہا تو اس کے اوپر دیکھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی اس بندے نے لکھی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی اس چیز پہ نظر پڑی، اس بندے نے وہ تھیلی اٹھائی، کھولے بغیر ہی اس بندے تک پہنچا اور وہ مال اسے واپس کر دیا۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، ایک بھی بندے تک بات پہنچ جائے تو میرا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اب جب وہ تھیلی اسے واپس پہنچائی، اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے یہ تو نے کیا کام کیا ہے؟ مال لوٹ لیا، مال تیرے تک پہنچایا اور پھر تو نے اس بندے کو واپس کر دیا۔ کہتا ہے میری بات غور سے سنو، میں لوگوں کے مال کا چور ہوں، میں لوگوں کا مال چوری کرتا ہوں، میں لوگوں کا ایمان چوری نہیں کرتا۔ میرا کام لوگوں کے مال کو ہتھیانا ہے، لوگوں کے دین کو ہتھیانا نہیں ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کی تھیلی کے اوپر، اس کے مال کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے، وہ لکھنے والے نے اس لیے لکھی کہ میرے مال کی حفاظت رہے گی۔ اب اگر میں اس تھیلی کو کھول کے مال نکال لوں، اس کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ میں نے تو دینی کام کیا تھا اور یہ مال پھر بھی چھن گیا۔ اب جب دوبارہ یہی کام ہو جائے گا تو وہ بندہ دین کے اوپر اس طریقے سے اس کا یقین نہیں رہے گا۔ تو میری وجہ سے کسی بندے کا عقیدہ دین سے اٹھ جائے، کسی کا ایمان زائل ہو جائے، تو میں یہ نہیں چاہوں گا۔ میں چوری کرتا ہوں، لوگوں کے مال کو چوری کرتا ہوں، لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہوں، لوگوں کے ایمان کا نقصان نہیں کرتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں کو دین کی خاص سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے، دین کے حدود و قیود کو بھی نہیں سمجھتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دانست میں وہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے کوئی بندہ سوال کر رہا ہو، ابھی عالم دین سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جواب دینا شروع کروں، یہ صاحب پہلے اٹھ کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کو خود پتہ نہیں ہے، خود دین شناس نہیں ہے، دین سمجھنے والا نہیں ہے، دوسرے کے دین کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے اور میرے مشاہدے میں ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ، کوئی صاحب علم، صاحب حیثیت بندہ جواب دینے کی کوشش کرے، یہ پہلے جواب دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہوا، ایک بندہ جواب دینا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ جو اس بندے نے سوال کیا، سوال خالص دینی تھا، آپ دینی سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ مکتب تشیع میں ایک عقیدہ ہے جسے عقیدہ رجعت کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کہا تو میں تو اس بلا کا نام ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے ہاں ایک عقیدہ ہے، اسے عقیدہ بدعہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو شاید کوئی پڑھ لے، مطالعہ کر لے۔ کہتا جی اس کا بھی نام پہلے نہیں سنا۔ اب ہمارے جو عقائد ہیں ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں ہے، ان کے ناموں سے ہی آشنا نہیں ہے، اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ سوال عالم دین سے کیا جاتا ہے، جواب یہ صاحب دے رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ اس کے دین کو چوری کر لیتا ہے، اسے اس کے ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی ڈاکٹر، ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اسے کوئی دوائی لکھ کے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اس دوائی سے آرام آتا ہے۔ بھی اگر تمہیں دوائی اسی سے آرام آتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیا لینے گئے ہو؟ اگر جواب تم نے خود دینا ہے تو پھر عالم دین سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بندے کو سائڈ پہ لے جاؤ، کہو جی میں اس عالم دین سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس پڑھے والے بندے سے زیادہ جانتا ہوں، مجھ سے جواب لے لو۔ اس چور نے کیا کہا کہ میں لوگوں کے مال کو چراتا ہوں، لوگوں کے دین کو نہیں چراتا۔
اب کم پڑھے لکھے افراد جنہوں نے کوئی اردو کی کتاب پڑھ لی، وہ بھی شاید صحیح پڑھنا نہ آتی ہو، وہ لوگوں کے دین کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء کی صحبت کا، علماء کے پاس بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی لب کشائی کرنا چاہیں تو آپ پہلے سے ان کے اوپر اپنا علم ظاہر نہ کریں۔ ممکن ہے سوال کی کئی جہتیں ہوں، آپ کو ایک جہت سے بھی آشنائی نہ ہو، آپ اس بندے کی اصلاح کرنے کے بجائے اسے بگاڑ دیں۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا رَبَّكُمُ الْعَافِيَّةَ۔ صادق آل محمد سے آج کا دن اللہم صلی علی محمد آج کے دن کی نسبت ہے۔ مولا نے اپنے شیعوں میں سے جو اصحاب لکھ سکتے تھے انہیں بلا کے کہا کہ میں تمہیں کچھ لکھانا چاہتا ہوں، وہ لکھو گے، اس کی 4 شرطیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اس کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ لکھو گے، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر نظر رکھو گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تیسرا یہ کہ اسے بار بار دہراتے رہو گے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرو گے۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ اب جب یہ 4 شرائط امام بیان کر چکے تو اس کے بعد امام نے پہلا جملہ یہ کہا فَاسْأَلُوا رَبَّكُمُ الْعَافِيَّةَ، کہ سب سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے اپنے رب سے عافیت مانگو۔ تمہیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو اپنے رب سے عافیت طلب کرو۔ ہوتا ہے نا کہ امام دیکھیں کہنا کیا چاہتے ہیں، امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے اپنوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر میرے لیے کوئی مشکل آئے گی، مثال کے طور پہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں یہ سوچوں گا کہ میرا کون سا ایسا دوست ہے کہ جسے میں اگر رابطہ کروں تو مجھے وہ مال مل جائے گا۔ اگر مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے تو پھر میں سوچوں گا کہ کس بندے سے رابطہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے میں اپنے قریبیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے تعلق والوں سے رابطہ کروں گا۔ امام نے کہا نہ تعلق دار، نہ رشتہ دار، نہ دوست، اگر عافیت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے خدا کو پکارو۔ خدا کو پکارنا تمہارے ہر کام کے لیے عافیت ہے، چاہے تمہیں مال چاہیے، چاہے اولاد چاہیے، چاہے تمہیں مالی قوت چاہیے، چاہے دوستوں کی صورت میں تجھے کوئی اچھا ہم نشین چاہیے، تمہیں چاہیے کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہارے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ پھر فرمایا الداعۃ والوقار والسکینہ، پھر خدا سے کیا مانگو؟ خدا سے مانگو کہ خدا تمہارے قلب کو مطمئن کر دے، تمہارا قلب مضبوط ہو، تمہارا جگر مضبوط ہو، تاکہ تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو وہ خدا کی توفیق سے کرو۔ دعا کا علماء نے جو ترجمہ کیا ہے، جو تشریح کی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی چیز کے بارے میں سوچے، مثلا کوئی کھانا سامنے آیا، صادق آل محمد کا درس ہے، توجہ فرمائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب کھانا سامنے آئے، جب مال سامنے آئے تو بندہ یہ سوچے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ دعا کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے یہ سوچے یہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر یہ سوچے کہ میں اگر اسے کھا لوں گا تو خدا کی بارگاہ میں مجھے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا، مال حرام تھا یا رزق حرام تھا، میں نے کھا لیا، آیا میرے اندر اتنی سکت ہے، اتنی قوت ہے کہ خدا کے روبرو کھڑا ہو کے جواب دے سکوں۔ کہا کہ دعا یہ ہے کہ خدا کے حضور سامنے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی بندہ قوت و طاقت حاصل کرے، اس حالت میں کہ اس کے ذمے کوئی اس طرح کا کام نہ ہو، کوئی حرام کام، حرام مال اس کے ذمے نہ ہو، بندہ یہ کوشش کرے۔ پھر کہا کہ والوقار والسکینہ، وقار کہتے ہیں کہ وقار کا تعلق آپ کے ظاہری جسامت کے ساتھ، آپ کے وضاقتہ کے ساتھ، آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ ہے۔ کہا کہ آپ کے چلنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے اعمال انجام دینے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے کبھی یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی۔ امام کہتے ہیں کہ اپنی تربیت کرو۔ وقار کا مطلب علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقار یہ چیز ہے کہ
کہ انسان ایسے کام کرے جو اس کے لیے موزوں ہیں. یا پھر کہتے ہیں کہ اس کا اور معنی یہ ہے، وقار اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان ایسے عمل کرے، ایسے اعمال انجام دے کہ جس سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے کہیں کہ یہ جو بھی چیزیں کر گیا ہے، اس کی زبان اس کے قول و فعل کا ساتھ نہیں دیتی، اس کی باڈی لینگویج، اس کی جو گفتگو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتی. کہا کہ جو بھی بات کرو وہ پختہ ارادے، پختہ یقین کے ساتھ کرو، جو بھی معاملہ انجام دو. اسی لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں، امیر کائنات کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر، سکینہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکینہ اندر کی کیفیت ہے. اگر اندر سے بندے کا قلب مطمئن ہو تو سمجھے وہ سکینہ ہے، اندر سے وہ مضبوط ہے، خدا پہ اور اہل بیت پہ اس کا یقین کامل ہے. کہا کہ اگر کوئی بندہ، معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، بندہ کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، اندر کچھ چھپا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے خدا ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ جملے عام نہیں ہیں. یہ جو درس تھا نا صادق آل محمد کا، امام کے جو شیعہ تھے، امام کے جو ماننے والے تھے، اور یقین کریں میں اپنی بھی کوتاہی کہتا ہوں کہ یہ میں نے بھی ان دنوں میں ہی پڑھا ہے، یہ میرے لیے بھی بڑی سبکی کا سبب ہے کہ امام کے یہ نادر جملے ہم تک نہ پہنچ سکے، ہماری کوتاہی نہ پڑھ سکے. امام کے شیعوں کا کام یہ تھا کہ امام کے شیعہ اسے لکھ کے اپنے ہاں جو گھر میں کمرے بناتے تھے نا نماز کے لیے، عبادت کے لیے، وہاں یہ رکھتے تھے تاکہ تاکیبات کے طور پہ اسے پڑھا جائے. امام نے جو درس دیا شیعوں کو وہ تاکیبات کے طور پہ پڑھا جائے. اور یہ گھروں میں رواج تھا عبادت کا، عبادت کے لیے جگہ مختص کی جاتی تھی. جب امیر کائنات کو ضرب لگی تو مولا کہتے ہیں کہ مجھے میرے مصلی کی جگہ پہ لے جایا جائے. گھر میں جہاں نماز پڑھتے تھے مولا کو وہاں رکھا گیا. یعنی گھر میں جگہ مختص کرتے تھے، وہاں مولا کا یہ خط رکھتے تھے اور اسے تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمارے اندر جو مشکل ہے اسے دور کیا جا سکے. اب مولا کہتے ہیں کہ اس میں کوشش کرو، ہر کام کے لیے کوشش کرتے رہو. ایک عالم دین تھے، بڑے صالح بندے تھے. مولا کہتے ہیں کہ اپنے صالحین کی جو تم سے پہلے گزر گئے ان کی روش کو اختیار کرو کہ وہ برے کاموں سے بچتے تھے، اچھے کام انجام دیتے تھے. جن چیزوں سے جو سابقین تھے وہ بچا کرتے تھے تم بھی بچنے کی کوشش کرو. اب وہ بچا کیسے کرتے تھے کہ ایک مومن تھے، وہ بڑے صاحب حیثیت، صاحب ثروت تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت بھی دیا، ذکر اہل بیت کیا کرتے تھے، ہر جگہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے فرامین کا پرچار کرتے تھے. ہارون رشید نے انہیں قید کر دیا، ان کے سارے مال و اسباب کو ضبط کر لیا. اب وہ بندہ 11 سال قید بامشقت گزار کے جب واپس آیا تو اس کے پاس ایک درم و دینار بھی نہ تھا، لیکن مطمئن زندگی گزار رہا ہے. کوئی بندہ مومن اس کے پاس آیا، کہتا ہے کہ یہ مال آپ سے میں نے قرض لیا تھا، آپ کو لوٹانے آیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ بتا، یہ مال جو مجھے لوٹانے آیا ہے اب وہ خود دے رہا ہے، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. کہتے ہیں جو مال مجھے دینے آیا ہے تو نے کسی سے قرض لیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، قرض نہیں لیا. کہتے ہیں کہ یہ مال کوئی زیور بیچ کے لے آیا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہتا ہے میں نے آپ کو مفلس پایا، آپ نے میری مدد کی تھی، اب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے اپنا مکان بیچا، یہ پیسے آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو فوراً کہتے ہیں میرے مولا کا ارشاد ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے درود پڑھیے گا. بابا سے بولا اللہ ماشاء اللہ قبلہ تشریف لے. قبلہ صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا کرے، ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے مکان کو سیل کر دوں، اپنا مکان بیچ دوں. جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو تمہارے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ پیسے واپس لے جا کے اسے دے کے اپنا مکان واپس حاصل کرو. یہ مومن، یہ اہل بیت کی تعلیمات، یہ صادق آل محمد کی تعلیمات ہیں. اور آج کے دور میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جیسے ہم میں اہل بیت بھی ویسے ہی تھے، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس طرح کے افراد ایک جملہ ان کی فضیلت کا، مولا کی فضیلت کا، اور پھر انشاءاللہ
ممبر قبلہ کے حوالے کروں، مولا کے دور میں بھی ایسے افراد تھے۔ ایک بندہ آ کے مولا کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ میں ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی خوبی ہے جو آپ کو ہم سے جدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہماری نسبت آپ کے در پہ آنا پسند کرتے ہیں، آپ سے راہ و رسم رکھتے ہیں، آپ تک اپنے اموال کو پہنچاتے ہیں، آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے؟ امام کے سامنے ایک تشت پڑا تھا کھجوروں کا، امام نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی، کھجور کھائی، اس کی گٹھلی نکال کے زمین میں دبا کے اوپر سے اپنا لاب دہن لگا دیا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے ایک تناور درخت بنا، درخت پہ کھجوریں لگی، امام نے ایک کھجور کو اتار کے کھا کے پھر دوسری کھجور اسے دی، کہا یہ کھاؤ۔ اب جیسے ہی وہ کھجور کھائی نا، دیکھا کہ جیسے پیغمبر کے دور میں پیغمبر نے جناب سلیمان محمدی کے لیے ایک باغ تیار کر دیا آنکھوں دیکھتے ہی، ایسے ہی صادق آل محمد جانشین پیغمبر نے وہ باغ نہ تیار کیا، وہ کھجور اس کے سامنے تیار کر دی۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں مان گیا آپ ہی جانشین پیغمبر ہیں۔ یہ جانشین پیغمبر ہونا آپ کو ہم سے ممتاز کرتا ہے۔ آپ ہی آل محمد ہیں، آپ ہی پیغمبر کے حقیقی جانشین ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ آل محمد کے شاگرد کہتے تھے، صادق آل محمد کے شاگردوں کے حوالے سے، اور بلکہ صادق آل محمد کے حوالے سے ایک غیر مسلم محقق کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ ایک تنہا شخصیت کہ جو سینکڑوں کے حساب سے مضامین پڑھا رہا ہے، سینکڑوں کے حساب سے مضامین لوگوں کو پڑھا رہا ہے۔ اب آج کے دور میں یہ پروفیسر صاحب موجود ہیں، یہ فزکس کے پروفیسر ہیں۔ اب انہیں کہا جائے کہ آپ کیمسٹری بھی پڑھائیں، ممکن ہے یہ کہیں کہ کیمسٹری میں نے پڑھائی نہیں ہے، میں فزکس اچھے طریقے سے پڑھا سکتا ہوں۔ کوئی میتھمیٹکس کا استاد ہو وہ کہے جی میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا سکتا، لیکن صادق آل محمد نے کوئی ایسا علم نہیں چھوڑا کہ جس کی تبلیغ نہ کی ہو، اپنے شاگردوں کو نہ سکھایا ہو۔ یا علی ایک بندہ امام کی بارگاہ میں آیا، شامی تھا، کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں قرآنیات پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ امام نے کہا اچھا تو اس طرح کرو کہ حمران بن آیون، یہ زرارہ کے بھائی تھے، یہ بڑے نامور مولا کے دو سٹوڈنٹس تھے، کہا کہ حمران سے تم مناظرہ کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان سے مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ میں نے اسے قرآن ایسے سکھایا ہے، اگر تو نے حمران کو شکست دے دی تو سمجھنا صادق آل محمد کو شکست دے دی۔ اب جیسے ہی امام کے شاگرد کے سامنے بیٹھا، دو لفظ بھی نہ بول سکا۔ جلدی ایک بات اور سن لیں، مولا کا ایک شاگرد ہے جسے حشام کہتے ہیں، یہ کافی میں بھی موجود ہے۔ حشام کہتے ہیں مولا میں آپ کے درس سے یہ علم حاصل کر کے گیا ہوں، اگر کوئی کسی امام کے، جتنے بھی اس دور کے فقہا تھے، جس بھی امام کے بارے میں کوئی بندہ سوال پوچھے، میں تمام ائمہ کے فقہ کے بارے میں جواب دیتا آخر میں یہ کہتا ہوں فرزند پیغمبر صادق آل محمد یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی کہ امام کا شاگرد ایسا ہے، نہ صرف امام بلکہ اس دور کے تمام فقہا کے جو نظریات تھے ان کے اوپر دسترس رکھنے والا امام کا شاگرد ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امام سے کسب فیض حاصل کیا جاتا، امام سے اپنے زندگی گزارنے کے اور آخرت کے حوالے سے سبق لیا جاتا، لیکن تمام ائمہ کو شہید کیا گیا، کیونکہ امام کے حوالے سے جو مصائب ہیں وہ ذاکر صاحب پڑھیں کہ میں فقط ایک جملہ عرض کر دوں۔ یہ پچھلے دنوں شہادت گزری جناب امیر حمزہ کی، انہیں کے حوالے سے فقط ایک جملہ آپ کے لیے عرض کر دوں کہ امیر حمزہ جب شہید ہو چکے تو ظالموں نے ان کے ناک کو کاٹ لیا، ان کے کانوں کو کاٹ لیا، ان کے لبوں کو کاٹ لیا۔ اب ان کی لاش مقتل میں پڑی ہے، ان کی ہمشیرہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب آتی ہیں، ان کے آنے کی اطلاع پیغمبر کو ملتی ہے، پیغمبر ایک کام کرتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایسے کرو کہ ان کی بہن آ رہی ہیں، تم فوراً ان کے اوپر کپڑا ڈال دو کہ اس حالت میں حمزہ کو، میرے چچا کو، ان کی بہن نہ دیکھیں۔
اگر اس حالت میں دیکھ لیا تو ان کی بہن برداشت نہیں کر سکیں گی، یہیں گر کے اس دنیا سے چلی جائیں گی، فوت ہو جائیں گی، برداشت نہیں کر سکیں گی۔ میں کہوں مولا آپ موجود تھے، جناب حمزہ کا ناک کٹا تھا، کان کاٹے گئے تھے، ان کے لبوں کو کاٹا گیا تھا، اس سے زیادہ اور کیا ظلم کیا جاتا؟ اس سے بڑھ کے جو ظلم کیا گیا وہ کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ کیا گیا۔ حسین ابن علی کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ زخموں کے اندر زخم تھے، اتنے زخم تھے کہ حسین ابن علی کے ایک زخم میں کئی زخم موجود تھے۔ کہیں تیر کا زخم ہے تو اس پہ تلوار کا زخم، تلوار کے زخم پہ نیزہ لگا ہوا ہے، اتنے زخم مولا کے جسم پہ تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں تو اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی کے آنے سے پہلے ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ وہاں تو آپ نے کہا کہ میری پھوپھی اماں نہ دیکھ سکیں، اب یہاں بھی ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ آتی ہے، جب زینب عالیہ آتی ہیں اپنا بھائی نظر نہیں آتا، ایک پتھروں کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ اب زینب عالیہ کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، ہاتھوں سے اپنی کونیوں سے اپنے بھائی حسین کے لاش سے پتھروں کو ہٹاتی جاتی ہیں اور یہ کہتی جاتی ہیں میرے بھائی، میرے ماں جائے حسین تم ہو، میری ماں نے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین تم ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔